فضائے عشق میں میرا اڑان دیکھو گے، زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے، جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے، جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے، تم ہی بتاؤ کیا وہاں اپنی جان دیکھو گے، تم ہی بتاؤ کیا وہاں اپنی جان دیکھو گے۔ حضرات یہ تھے قاری چمن رضا غزالی جن سے آپ نعتیہ کلام سماعت کر رہے تھے۔ حضرات آپ کے انتظار کا وہ گھڑی ختم ہو رہی ہے، جس شخصیت جس ہستی کے انتظار میں آپ جن کے خطاب سننے کے لیے آپ شام سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہیں، بلکہ ایک دو دن نہیں بلکہ کئی روز سے جن کے خطاب سننے کے لیے آپ انتظار میں ہیں، اس ہستی کی آمد ہو رہی ہے۔ مائک پر بلا تاخیر حضور قاضی نیپال کا استقبال مکمل طور پر بیداری کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، آخری گھڑی ہے، آخری مرتبہ نعرہ محبت کے ساتھ لگا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، علماء اہل سنت، آمد حضور قاضی نیپال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لفظوں کے آئینے میں ہے صورت نکھار کی، لفظوں کے آئینے میں ہے صورت نکھار کی، آمد سے ہونے لگی ہے آمد بہار کی، عام آدمی بھی سن کر یہ داد دے، ایسی ہوتی ہے تقریر حضور قاضی نیپال کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جی لگا کر جذبہ عقیدت و محبت میں سرشار ہو کر آپ ساری کائنات کے آقا مولا ماوا ملجا مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ صدر الورا بدر الدجا نور الہدا کافی الغرا شمس الدعا کنز العطا اشرف الانبیاء سیاح المکان آنے سے بے کساں چارہ ساز درد بندہ خسرو زمین و زمان مالک ہفت آسمان شہنشاہ عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم سید العرب والعجم دائی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا آمنہ بھی کا راج دلارا کونین میں سب سے انوکھا سب سے نرالا جناب رسول ہاشمی مکی مدنی مطلبی عربی زمزمی کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ محبت نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا مجمع بھی بڑا اچھا ہے، سنجیدہ، اور مائک بھی اچھا بج رہا ہے۔ اسی طرح کا مائک بجنا چاہیے، اور اسی طرح میں نعت خوان حضرات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں، اس بات کا خیال 24 گھنٹہ ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی کی طبیعت میں پستی ہے، مٹی کی طبیعت میں عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، لچک ہے، دباؤ ہے۔ آپ مٹی کا ڈھیلا اوپر پھینکیے، جب تک آپ کی طاقت کا اثر اس میں رہے گا تو وہ ڈھیلا اوپر جائے گا، لیکن جیسے ہی آپ کی طاقت کا اثر ختم ہوگا تو وہ ڈھیلا اوپر نہیں جائے گا بلکہ وہ ڈھیلا نیچے آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں پستی ہے۔
اس کی فطرت میں دباؤ ہے، اس کی فطرت میں لچک ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے۔ مٹی کی عاجزی کا یہ عالم ہے، اس کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ اسی مٹی کے سینے پر ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، اس کا سینہ چھلنی کرتے ہیں، اس کا سینہ، زمین کا سینہ ہم چیرتے ہیں، اس میں دانہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ زمین کبھی ہم سے شکایت نہیں کرتی ہے کہ تم نے میرا سینہ چیرا اس لیے میں تیرے دانے کی حفاظت نہیں کروں گا۔ کبھی زمین نے ایسا ہڑتال کیا انسانوں کے خلاف کہ یہ ہم پہ جوتا لے کے چلتا ہے، ہم پر غلاظتیں پھیلاتا ہے، ہم پر گندگیاں پھیلاتا ہے، ہم پر پخانہ پیشاب کرتا ہے، ہمارا سینہ چیرتا ہے، اور پھر میرے سینے سے یہ طرح طرح کے موجات نکالتا ہے، غلجات نکالتا ہے، انواع و اقسام کے پھل فروٹ نکالتا ہے۔ ہڑتال کرو، انسان کو اپنے سینے سے دانا مت دو۔ کبھی ایسا ہڑتال کیا زمین نے؟ نہیں کیا، بلکہ آپ نے دانا زمین میں ڈال دیا، زمین نے اپنے سینے میں اس دانا کو محفوظ کر لیا، اور پھر اس کی حفاظت کرتی رہی ہے زمین، یہ مٹی اس کی حفاظت کرتی رہی، اور تمام تر ماں کی طرح اپنے آغوش میں اس دانے کی پرورش کیا، پروان چڑھایا، پرورش برداشت کیا۔ اس کے بعد زمین کی مہربانی اس کے ساتھ شامل رہی، رب کا کرم شامل حال رہا، زمین نے اپنے سینے سے ایک کلی نکالا، دانا سے ایک کلی نکلی۔ اچھا، آپ دانا زمین میں کوئی بھی ڈالیے، گیہوں کا دانا یا دھان ڈالیے یا پیاز ڈالیے یا اور بھی کوئی دانا ڈالیے، لیکن زمین سے کلی نکلتی ہے کتنی؟ 2 یا 3 یا 4 یا ایک ہی کلی نکلتی ہے۔ آپ لوگ کسان ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں اس مزاج کو، ایک بن کر نکلتی ہے۔ گویا کہ وہ کلی بھی زمین کے اندھیرے میں، ظلمت ارض میں رہ کر، زمین کے اندھیرے میں رہ کر اس بات کو محسوس کیا کہ زمین کی سیاہی میں، زمین کے اندھیرے میں جس خالق کائنات کی تربیت میرے ساتھ ہے اور جس کے کرم کی وجہ سے میں اس زمین کے اندھیرے میں بھی آباد رہی، وہ پالنہار، اس پالنہار کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لہذا اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوئی کلی ایک بن کر نکلتی ہے، قل هو اللہ واحد کا پیغام سناتی ہے۔ ایک بے جان سی کلی اپنے رب کا شکر گزار زبان حال سے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوئی باہر نکلتی ہے، اور پھر جب باہر نکلی تو پھر عناصر اربعہ نے اس کی حفاظت شروع کر دیا، سورج نے بھی اس کی حفاظت شروع کر دی، چاند کی چاندنی نے بھی اس کی حفاظت شروع کر دی، ہواؤں نے بھی اس کو جھولا جھلانا شروع کر دیا، رات کو برسنے والی شبنم نے اس کا چہرہ دھویا، بارش نے اتر کر اس کو غسل کرایا، بارش بھی، شبنم بھی، سورج بھی، چاند کی چاندنی بھی اور زمین کی پہنائی بھی، یہ تمام اس کی حفاظت میں لگ چکے ہیں۔ اس کے بعد کلی پروان چڑھی، آگے بڑھی، اس میں شاخیں نکلی اور اس کے بعد پھل پھول نکل آئے۔ گویا کہ وہ کلی جب اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا تو زمین نے اس کو اپنے آغوش میں جگہ بھی دے دیا، ہواؤں نے جھولا جھولا دیا، شبنم نے وضو کرا دیا، چاند نے مٹھاس بھر دیا، سورج نے اس کے اندر پکائی کی قوت پیدا کر دی۔ اب پورے نظام کائنات اس کی حفاظت میں ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگا کہ وہ کلی جب اپنے رب کی توحید کا اعلان کر رہی ہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے، تو سارا نظام کائنات اس کی حفاظت میں لگ گیا۔ تو مسلمان اپنے مولا کا نام جپے، مسلمان اپنے مولا کی عبادت کرے، اس کی کبریائی کا چرچا کرے، تو کیا مولا کا کرم، مولا کی مہربانی اور یہ ساری کائنات، سارا نظام کائنات ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ یقیناً حفاظت ہماری کرے گا۔ تو ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی کے اندر عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، اظہار برتری نہیں ہے، اپنے اندر غرور کا مادہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہماری سوچ میں بھی پستی آنی چاہیے، ہماری فکر میں بھی لچک آنی چاہیے، تواضع، انکساری، عاجزی آنی چاہیے۔ اور جو بندہ عاجزی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے، اسے بلند بالا فرماتا ہے، اس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔
محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تھوڑی دیر آپ مکمل ذہنی فکری بیداری کے ساتھ میرے ساتھ لگ جائیں تاکہ چند باتیں آپ کے دماغ میں اتار سکیں. دیکھیے قرآن عظیم میں آیا ہے چونکہ شادی کی محفل ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ جیسا موقع ہو گفتگو اسی کے حساب سے کی جائے. یہ نہیں کہ شادی کا موقع ہے اور محرم کی تقریر شروع کر دیں. اب محرم کا مہینہ ہو تو محرم میں 10ویں تاریخ کو شادی کی گفتگو شروع کر دیں. 40واں کی محفل ہو اور اس میں عقیقہ کا بیان شروع کر دیں. عقیقہ کی محفل میں 40واں میت کی گفتگو شروع کر دیں. یہ موقع کے مناسب نہیں ہوتا بلکہ ساز موقع کے حساب سے بجانی چاہیے. شادی ہو چکی ہے مگر عرف عام میں اس وقت تک لوگ نہیں کہتے ہیں شادی ہوئی ہے جب تک بارات نہیں جائے. عرف میں ایک دستور بن چکا ہوا ہے. حالانکہ نکاح ہو گیا شادی ہے اسی کا نام شادی ہو گئی. لیکن چونکہ شادی کے ہی تعلق سے اس محفل کا انعقاد ہوا عزیز گرامی مولوی رحمت علی سلم کا گھر بسنے جا رہا ہے. شادی کے حوالے سے محفل ہے اس لیے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ سے بات کریں. یاد رکھیے کہ ہم بحیثیت قوم مسلم اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے, اپنے دستور حیات میں آزاد نہیں ہے. اپنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے شادی بیاہ کرنے کپڑا پہننے اور تمام زندگی کے جو معمولات ہیں ہمارے ان تمام میں کہیں پر بھی ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے پابندیاں ہیں قانون ہیں دستور ہیں. ہم میں اور جانور میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جانور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جہاں مرضی ہوتی ہے کھڑے کھڑے شروع ہو جاتا ہے. وہ کوئی پنچایت بٹھایا اس کے خلاف کہ ہمارے دروازے پر کھڑے کھڑے کیوں پیشاب کر دیا فلانا کا بیل پنچایت کیا کبھی؟ اگر کرے گا بھی تو بیل والے پہ کرے گا مگر بیل پہ نہیں پنچایت کرے گا. کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بیل یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے اور کسی قانون کا وہ پابند بھی نہیں ہے. دنیا کا سارا ملک انسانوں پر قانون لگاتا ہے جانوروں پر کوئی قانون کا نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ انسان میں اور جانور میں جہاں کئی باتوں کا فرق ہے وہاں اس بات کا بھی فرق ہے کہ جانور کی زندگی میں کوئی قانون نہیں ہے انسانی زندگی میں قانون ہے. ہاں اس کو آپ بات کے رکھیے گا تو وہ ایک کھوٹا پہ رہ جائے گا. جہاں چلائیے گا ادھر چلے گا, جو کھلائیے گا وہی کھائے گا, جہاں بٹھائیے گا وہی بیٹھے گا, جو آپ کرائیے گا وہ کرے گا جو اس کے بس کی بات ہو. لیکن اپنا اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. انسانی زندگی کے لیے قانون ہے. اب آئیے انسانوں میں بھی بے شمار اقوام عالم ہے, بے شمار دین دھرم مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا قانون ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا دستور ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ضابطہ ہے. آپ کا بھی کوئی ضابطہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جانور کی طرح پشو کی طرح ہم بے ضابطہ زندگی والے ہیں, بغیر قانون کی زندگی والے تو نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنا قانون ڈھونڈنا پڑے گا, ہمیں اپنے قانون کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم بحیثیت قوم مسلم کس قانون کے پابند ہیں, کس ضابطے کے پابند ہیں. ہمارے لیے آئین زندگی کیا ہے, دستور حیات کیا ہے. اس کے لیے ہمیں 17 قانون کو نہیں دیکھنا پڑے گا, دنیا کے پارلیمنٹ کو نہیں دیکھنا پڑے گا, دنیا کے اور دیگر قانون کو نہیں دیکھنا پڑے گا. دنیا کے رنگ بدلتے رہتے ہیں, قانون بدلتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ آج قانون بناتا ہے 6 مہینے کے بعد بدلنا پڑتا ہے, آج قانون بناتا ہے 1 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے, آج قانون بناتا ہے 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے. مگر ہمیں ایسا قانون ملا ہے, ہمیں ایسا ضابطہ ملا ہے کہ جس ضابطوں کو جب سے دنیا میں آیا ہوا, جب سے یہ قانون دنیا میں آیا آج تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, کوئی فرق نہیں آیا ہے. جگہ بدلتی رہی, زمانہ بدلتا رہا, علاقہ بدلتا رہا, سوسائٹی بدلتی رہی, انسانی معاشرہ بدلتا رہا, مگر وہ قانون اسلام عرب کی دھرتی سے چلا ہے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. وہی قانون پوری دنیا میں چلے گا. عربی مسلمانوں کے لیے بھی وہی اور عجمی مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہے. ہم آزاد اونٹ نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کی ناک میں نکیل ڈالی گئی ہے. مسلم کہتے ہیں کس کو؟ ہمارا تو آپ کا مسلم نام ہے نا,
अपने आप को मुस्लिम कहते हैं ना हम लोग। क्या मतलब होता है मुस्लिम का जानते हैं? मुस्लिम अरबी लफ्ज है, कई मानी है इसके, उनमें से एक माना, एक तर्जुमा उसका यह है कि मुस्लिम उस ऊँट को कहते हैं जो आज़ाद नहीं हो, बल्कि उसकी नकील में, उसकी नाक में नकील हो और वो नकील की रस्सी किसी के हाथ में हो, उसका कोई मालिक हो, जिसके इशारे पर वो चले, जिसके इशारे पर वो बैठे, जिसके इशारे पर वो खाएगा, जिसके इशारे पर वो पिएगा, जिधर चलाएगा उधर चलेगा, जिधर से रोक देगा उधर से रुक जाएगा, जहाँ बैठाएगा वहाँ बैठना पड़ेगा। गोया कि वो ऊँट जिसकी नकील, नाक में नकील है, जिसका कोई मालिक है, जिसकी रस्सी किसी के हाथ में है, पाँव अपना रखेगा मगर अपनी मर्जी से चलेगा नहीं, जबान अपनी रखेगा मगर अपनी मर्जी से न खा सकता है न पी सकता है, वजूद अपना उसका होगा मगर अपनी मर्जी से न वो कहीं बैठ सकता है, न उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो सकता है, बल्कि जिधर भी चलेगा वो अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक चलेगा, अपने मालिक के इशारे के मुताबिक चलेगा, जिधर जिधर चलने का हुक्म करेगा उधर चलेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना पैर नहीं इस्तेमाल कर सकता, अपनी जबान नहीं इस्तेमाल कर सकता, अपना इतना लंबा चौड़ा वजूद है मगर उस पर कंट्रोल किसी और का है। जब मुस्लिम का ये माना है तो अब समझ में आ गया इस दुनिया में, इस धरती पर, इस आसमान के नीचे, मुख्तलिफ अक़वाम आलम के बीच में कौम मुस्लिम उस ऊँटनी की तरह है जिसकी जिंदगी की नकील मोहम्मद अरबी के हाथ में रख दी गई है, ताजदारे कौनैन के हाथ में रख दी गई है, आमना के लाल के हाथ में रख दी गई है। अब हमारी जिंदगी के नशे व फराज का तायुन वो कमली वाले मुस्तफा करेंगे, हमारी जिंदगी की राहों का तायुन वो आमना का लाल करेगा, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है और ताजदारे अरब करेंगे, फखरे दो आलम करेंगे, मेरे मुस्तफा करेंगे, हमारे रसूल करेंगे। तो अब हमारे लिए शादी भी एक जिंदगी में एक अमल है, उसके लिए भी हमें कानून का पाबंद होना पड़ेगा। हम दुनिया के और कौम की तरह, जानवरों की तरह आजाद नहीं है कि जब जैसे मर्जी हो हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। कानून हमारे साथ है, तो हमें देखना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब आपके और हमारे सारी कायनात के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शादी के हवाले से कौन सा कानून दिया है। वो तो वही कहते थे जो रब उनका कहता था, जो उनका खुदा कहता था। चुनांचे शादी के हवाले से बड़ी बड़ी बातें कुरान पाक में आई हैं। इस आयत करीमा को जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका थोड़ा सा मतलब समझिए। रब इरशाद फरमाता है, शादी के रिश्ते की नजाकत को बयान फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप सुन रहे हैं, ज़हन आपका हाजिर है, आपका दिल दिमाग हाजिर है, इधर तवज्जो कीजिएगा। कुरान फरमाता है, हमारा रब का ऐलान है, हुन्ना लिबासुल लकुम, ए शादी करने वाले शौहरों, जो बीवियां तेरी जिंदगी में आ रही हैं, इनकी हैसियत क्या है? ये तुम्हारा लिबास है, तुम्हारा पोशाक है। लिबास में सारी चीजें आ गई और तुम इनके लिबास हो, दोनों एक दूसरे के लिबास हो। लिबास का काम क्या होता है? लिबास का काम यह होता है कि सर्दी पड़ रही है, लिबास पहन लीजिए, सर्दी से बचाएगा। लिबास का काम क्या है? सख्त धूप पड़ रही है, छाता ओढ़ लीजिए, धूप की शिद्दत से बचाएगा, वो भी लिबास में शामिल है। लिबास का काम क्या है? खुरदुरी जमीन है, आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं, जूता पहन लीजिए, आराम से चल जाइएगा। लिबास का काम क्या है? राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना, तकलीफ को दूर करना, आदमी को आराम पहुंचाना, ये लिबास का काम है। तो गोया के पता ये चला, ये मजाज मिला कि बेहतरीन शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को आराम पहुंचाए, उसको सुख पहुंचाए, उसको दुख न दे, मुसीबत न दे, परेशानी न दे, बल्कि उसको आराम पहुंचाने का काम करे। वो बेहतरीन शौहर होगा, वो लिबास का हक अदा करेगा। और उसी तरीके से एक बेहतरीन बीवी, बेहतरीन खातून वो है जो अपने शौहर को आराम पहुंचाए, शौहर को तकलीफ से बचाए। अब लिबास का हक अदा हो गया, चूंकि लिबास का काम है तकलीफ से बचाना, आराम पहुंचाना, तो बेहतरीन शौहर वो होगा जो अपनी बीवी को तकलीफ से बचाए, आराम पहुंचाए। बेहतरीन बीवी वो होगी जो अपने शौहर को तकलीफ से बचाए, आराम पहुंचाए।
اب مختصر میں آگے بڑھیے. لباس کے اور کام ہے. ایک کام لباس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بدن میں کوئی عیب ہے، کوئی داغ دھبا ہے، تو لباس پہن لیجئے، وہ عیب چھپ گیا. زخم کا نشان ہے، لباس پہن لیجئے، چھپ گیا. آپ کی آنکھ میں کوئی کمی ہے، آنکھ چھوٹی بڑی ہے، چشمہ پہن لیجئے، عیب چھپ گیا. کچھ لوگ پہنتے ہیں اسی لیے بھی، آنکھ چھوٹی بڑی ہو تو چشمہ پہنتے ہیں تاکہ یہ عیب نظر نہ آئے. چشمہ پہن لیا، آنکھ کا عیب چھپ گیا. آپ کے بدن میں داغ ہے، لباس پہن لیا، عیب چھپ گیا. لباس کا کام ہے عیب پوشی کرنا، ستر پوشی کرنا، عیب کو چھپا دینا. اب سمجھ میں آیا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا عیب چھپا دیا کرے، اور بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا عیب چھپا دیا کرے. اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا سلسلہ بن جائے تو بولیے اس شوہر بیوی میں کبھی نا اتفاقی ہوگی، کبھی جھگڑا ہوگا، کبھی لڑائی تکرار ہوگی. دونوں ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈال دیا کریں گے تو کبھی جھگڑے کی نوبت آئے گی. لیکن آج کل جو خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف شوہر کے آپ آئی، ذرا سی تکلیف محسوس کرے گی، کسی عید میں، کسی بقرعید میں یا کسی تہوار کے موقع پر نیا کپڑا نہیں مل سکا، وہ زندگی بھر کے لیے تانا دینا شروع کر دیتی ہے. اس فقیرہ کے گھر میں جب سے آئی تبھی سے کبھی مجھے نیا کپڑا نصیب نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. یہ عیب کی باتیں، کمزوری کی باتیں. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے عیب کو دور تک پہنچاتی ہے، اپنے میکے تک پہنچاتی ہے، تو سمجھ جائے کہ وہ خاتون شوہر بیوی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، شوہر بیوی کے رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے عیب پر پردہ ڈال دیا کرے. مجھے اس موقع پر ایک بڑی اچھی بات یاد آئی. حضرت بی بی ام سلیم ہیں، ان کے شوہر جناب حضرت طلحہ ہیں. ان کے گھر پہ ایک مہمان آ گیا. کھانا گھر میں نہیں تھا دادا، ایک آدمی کا کھانا تھا، اور گھر میں بیوی ہے، شوہر ہے، بچہ بھی ہے. ایک مہمان آ گیا. کتنے ہو گئے سب مل کے؟ اچھا، آپ کا ذہن بالکل حاضر ہے، سب لوگ حاضر رکھیے گا. 4 لوگ ہو گئے. کھانا کیا آدمی کا؟ ایک آدمی کا. اب شوہر بیوی مشورہ کرنے لگ گئے کہ مہمان آ چکا ہے، کھانا زیادہ نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا ہے، اگر بچہ کو کھلاتی ہوں مہمان بھوکا رہ جائے گا، ہم میں سے کوئی کھا لیتے ہیں مہمان بھوکا رہ جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے. عرب کی مہمان نوازی اتنی مشہور ہے کہ تاریخ میں آیا ہے کہ اگر ان عربیوں کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا، دھوکے سے اگر پہنچ جاتا ایسے گھر پہ کہ جس گھر والے کے ساتھ اس کی دشمنی ہو، عداوت چل رہی ہو، خاندان در خاندان دشمنی چل رہی ہو، لیکن وہ بھی اگر آ گیا اس کے گھر پہ مہمان بن گیا، تو عرب کی مہمان نوازی اتنی مشہور ہے کہ جب تک وہ مہمان ہے اس کے گھر پر تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے گا، بد کلامی نہ کرے گا، بلکہ ایک مہمان کے ساتھ جتنا احترام کیا جاتا ہے وہ احترام بجا لائے گا اور اچھی طرح سے مہمان نوازی کرے گا. یہ عرب کی مہمان نوازی کا طریقہ تھا. تو یہ تو مہمان آ گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک کھاتے ہیں مہمان بھوکا رہ جائے گا، بچے کو کھلاتے ہیں بھوکا رہ جائے گا، تو ہم دونوں تو مان جائیں گے، صبر کر لیں گے، مگر بچے کا کیا ہوگا؟ دونوں نے مشورہ کیا کہ بچے کو بہلا پھسلا کر کے لوریاں دے کے سلا دیا جائے. بچے کو سلا دیا گیا. اس ماں کے دل میں بھی بچے کی محبت تھی، اس باپ کے دل میں بھی شفقت پدری تھی، مگر مہمان کی خاطر بچے کو بھوکا سلا دیا. اس کے بعد یہ دونوں بچ گئے. اب کہا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ مہمان کو بھی ایک ہی دسترخوان پہ ساتھ بٹھا کر کھلایا جاتا تھا. یہ آپ سونے لگے کتنا برداشت کریں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ میرا کو سوچا نا آگے میرا سوچا. جاگ جاگ مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. اچھا، آپ لوگوں کو جگانے کے لیے کہیں کچھ گانا پڑے گا، گنگنانا پڑے گا لگتا ہے. آئیے منہ کان دھو کر کے آ جائیے، انشاءاللہ پھر نیند ختم ہو جائے گی. تڑپے لجیرا ہمار ہو تنی جیتی مدینہ. اور محبت سے بولیے.
नहीं, और जरा सुभान अल्लाह के लोग जरा और तेज कीजिए। तड़पेला जियरा हमार हो, तनी जयती मदीना, तनी जयती मदीना, तनी जयती मदीना, जयती मदीना, तनी जयती मदीना, जयती मदीना, तनी जयती मदीना, देख लेती रोजा तोहार हो, तनी जयती मदीना। जब जब आवेला हज का महीना, जब जब आवेला हज का महीना, जब जब आवेला हज का महीना, हिजरे जुदाई से छलनी है सीना, कब देखें हम तोहरा मजार हो, तनी जयती मदीना। ये मेरी शायरी का कमाल है, भूल गया मगर दूसरा बना लिया हुआ। असली शेर याद नहीं आया, जाते हैं आप लोग देख ले। चलिए ठीक है। बीवी उम्मे सलेम ने शौहर से मशवरा किया कि शौहर नामदार, घर की आबरू बचानी है, घर की इज्जत बचानी है, मेहमान को एहसास नहीं होने देना है कि हम लोग भूखे रह गए। हालांकि एक आदमी का खाना 3 लोग बैठेंगे दस्तरखान पे, भला 3 आदमी को खाना काफी कैसे होगा। मेहमान भूखे रह जाएंगे और मेहमान को आसूदा करना है, शिकम भर खिलाना है। चुनांचे उन्होंने एक मशवरा दिया, जब हम तीनों बैठ जाएंगे खाली दस्तरखान पर, तो ऐसा करूंगी कि मैं चिराग की बत्ती तेज करने के बहाने उठ जाऊंगी और मैं जाने के बाद चिराग को तेज करने की बजाय बुझा दूंगी। अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में सब लोग खाने लग जाएंगे, मगर खुदा देखता होगा कि हम दोनों खाना नहीं खाएंगे, हमारा मेहमान खाएगा अकेला। अल्लाह अकबर। दोनों ने इस हिकमत पर इत्तेफाक किया, दस्तरखान लगा, खाना चुन दिया गया, मेहमान भी बैठ गए, दोनों बैठ गए, तीनों हाथ चलाने लग गए। उसके बाद बीबी उम्मे सलेम उठती है, चिराग की बत्ती तेज करने के बहाने जाती है और तेज क्या करेगी, चिराग गुल कर देती है। अंधेरा हो गया। अब तो आलम ये था कि जनाब हजरत तलहा के घर में मेहमान नवाजी की ऐसी मिसाल कायम की जा रही थी। तीनों के हाथ बर्तन तक आते थे और जबान तक भी जाते थे, तीनों की जबानें भी चलती थी, मगर खुदा देखता था ये दोनों मियाँ बीवी हाथ जो दस्तरखान पर डालते थे, बर्तन में ले जाते थे, ऊपर को उठाते थे, खाली हाथ नीचे ले जाते थे, खाली हाथ ऊपर लाते थे, मेहमान को बताने के लिए कि हम भी खा रहे हैं, जबान भी चलाते थे। अंधेरे में दोनों जबान चलाते रहे, हाथ भी ऊपर नीचे करते रहे। मेहमान समझता रहा कि हमारा मेजबान भी खा रहा है, हमारा घरवाला भी खा रहा है, मेहमान शिकम सैर होकर खा लेगा। माँ बहनों, याद करो, अपनी जिंदगी में इसको नमूना बनाकर शामिल कर लो। तुम्हारे शौहर के साथ भी कभी कभी ऐसा मामला हो सकता है, मेहमान दरवाजे पर आ जाए, इंतजाम कम होगा, सब्र कर लेना, अपने शौहर की आबरू को बचा लेना। इसलिए कि बीवी शौहर का लिबास है और लिबास का काम है कि ऐब को छुपा दिया करता है, और शौहर भी ऐसा होना चाहिए जो बीवी के ऐब को छुपा दिया करे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है, लिबास में एक बात ये भी होती है कि लिबास जब अच्छा होता है तो साहिब लिबास भी खूबसूरत लगने लगता है। गलत है कि सही है? देहाती मुहावरा है, लोग कहते हैं लिपले पोतले देहरी। आगे आप पढ़ने ओढ़ने कन्या पर यही है। हमने सुना था लिपले पोतले देहरी, आप पढ़ने ओढ़ने मेहरी। चलिए बात ऐसी है, मतलब है कि दरवाजे को अगर आप लिप पोत कर लीजिए उसमें हुस्न बढ़ जाएगा। और इस तरीके से बीवियां, ये शहजादियां, अगर ये बन संवर जाए, सज जाए, तो वो भी हुस्न की मलिका नजर आती है, उसका हुस्न निखर जाता है, उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके लिए जो शौहर के लिए बाइसे जाज़बियत है। कौन
कहता है कि मजहब इस्लाम खाली नमाजें पढ़ने की बात करता है? कौन कहता है कि मजहब इस्लाम खाली नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, इन्हीं बातों का हुक्म देता है? मजहब इस्लाम अच्छी जिंदगी गुजारने के उसूल भी बताता है। मजहब इस्लाम ने ऐसी बारीकी हमको अता फरमाई, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम इनके लिबास हो, लिहाजा जरूरी है कि तुम भी अपने आप को बना संवार कर रखो, अपने आप को सजा के रखो, ताकि तेरी बीवी की निगाहें फटके नहीं, जब तेरी बीवी की नजर उठे तो तेरी तरफ उठे। सुभान अल्लाह। बंदर बनकर आएगा तो, भालू रिछ बनकर आएगा तो। हम लोगों के पास तावीज लिखाने के लिए लोग पहुंचते रहते हैं, लड़का लोग भी पहुंचता रहता है, तावीज दे दीजिए, काहे के लिए? तो बीवी हमको चाहती नहीं है। तो हम लोग पहले ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि आदमी है कि नहीं है। भाई आदमी को आदमी की तरह रहना चाहिए ना, कि भालू और रिछ की तरह रहना चाहिए। तो ऐसी ऐसी हालत उसकी देखागा, बदबू बोलेगा, बदबू फटती रहती है, बोलेगा वहां तो यहाँ आपकी नाक फटेगी। ऐसा शौहर से बीवी मोहब्बत करेगी क्या? बोलिए ना, हाँ या नहीं? करेगी? बगल का बाल 3-3 साल 4-4 साल तक नहीं काटेगा, छोटा की तरह रखे रहता है, बदबू पाल पाल के रखता है। बोलिए ऐसे आदमी, ऐसे शख्स से बीवी मोहब्बत करेगी? मोछ रखता है भालू की पूंछ की तरह, उससे मोहब्बत करेगी बीवी? कपड़ा साफ नहीं, मुंह साफ नहीं, दांत साफ नहीं, दांत को बना हुआ है वो दांत, ऐसे शख्स से कैसे बीवी मोहब्बत करेगी? तुम्हें भी साफ सुथरा रहना पड़ेगा, पाकीज़ा रहना पड़ेगा, खुशबू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लिबास है, तुम लिबास हो उसके लिए, लिहाजा हर कोई चाहता है कि हमारा लिबास अच्छा हो, दीदा ज़ेब हो, जाज़िब नजर हो। तो तुम भी अपने आप को अच्छा बना के रखो, इंशाअल्लाह वो बीवी जो तुमसे नफरत करती है कल से मोहब्बत करने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। कुछ खातून आएगी लिखाने के लिए तावीज के, हमको शौहर नहीं चाहता है, देखना नहीं पसंद करता है, उसको भी हम लोग हिदायत करते हैं कि लिबास अच्छा पहनो, मुंह कान ठीक ठाक रखो, बनने संवरने सजने का इंतजाम करो, तब न तुम्हारा शौहर चाहेगा। ये कुरान मजाज दे रहा है, सुभान अल्लाह, ये कुरान मजाज दे रहा है कि ये लिबास है, तुम उसका लिबास, वो तेरा लिबास। लिहाजा अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर के लिए बने सवरे सज के रहे, शौहर आए तो मुस्कुरा के मिले, शौहर आए तो तबस्सुम रेज अंदाज में उससे मुलाकात करे। ये नहीं कि दिन भर की शिकायत जमा करके रखी रहे, और जैसे बेचारा शौहर आए धूप से चलकर, काम से परेशान होकर, एकदम परेशान हाल हो के आया और दिन भर की शिकायत फौरन अपने शौहर के सामने रख दिया। अब बताओ शौहर मरेगा कि जिएगा? मरेगा कि जिएगा भाई? मरेगा ना। इसलिए बेहतर बीवी वो होती है जो अपने शौहर को अपनी अदाओं से खुश रखे, अपने लिबास से खुश रखे, अपनी मुस्कुराहटों से खुश रखे। और ये मैं अपने मन से नहीं कहता, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, अल-मरअतु सालिहा इज़ा नज़र इलैहा ज़ौजुहा सर्रतहु। नेक औरत वो है, बेहतरीन औरत वो है, सालहा औरत वो है, जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपनी अदाओं से उसको खुश कर दे। दिन भर खुश रहेगी, शौहर आएगा तो नाक बहुत ज्यादा चढ़ाएगी, उसको माँ से लड़ाने के लिए, भाई से लड़ाने के लिए, बाप से लड़ाने के लिए नाक बहुत चढ़ाई रहेगी। और ज्यादा बिगड़ेगी तो बर्तन फोड़ेगी, ज्यादा बिगड़ेगी तो बर्तन पटकेगी, बिना मतलब का इधर से उधर हबड़ाएगी। ऐसे ही औरत से शौहर कैसे मोहब्बत करेगा? एक आदमी अपनी घड़ी से बहुत मोहब्बत कर रहा था, किससे? दीवार घड़ी रखे हुआ था, उससे मोहब्बत करता था बहुत ज्यादा, जब बार बार उसको देखता था। बीवी ने एक बार पूछा कि क्या बात है, मुझसे बेहतर है आपकी घड़ी क्या बार बार घड़ी को देखते हैं? कहने लगा देखो तुम में और घड़ी में फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा जब घड़ी बिगड़ती है ना तो बंद हो जाती है, और तुम बिगड़ती हो तो चालू हो जाती हो, यही फर्क है दोनों में। वो बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, तू बिगड़ती है तो चालू हो जाती है। एक लतीफा और याद आ गया, हालांकि गैर मुतालिक है। एक शख्स अपने आला अफसर से छुट्टी लेने के लिए गया,
کہ آج کی چھٹی دیجیے، کہے کے لیے تو بیوی کی شاپنگ کرانی ہے۔ شاپنگ کے لیے بھی بیویاں بہت مجبور کرتی ہے اپنے شوہروں کو، نہ اس کی مال، اس کی دولت کا، نہ اس کے آمدنی کا خیال کر پاتی ہے، نہ اس کے جیب کا خیال کر پاتی ہے، بس اپنے دھن میں مست رہتی ہے۔ تو شاپنگ کے لیے بیچارہ چھٹی لے رہا تھا اعلیٰ افسر سے کہ سر مجھے چھٹی چاہیے، بیوی کی شاپنگ کرانی ہے۔ تو سر نے کہا کہ نہیں، چھٹی آج نہیں ملے گی تمہیں۔ جب اتنا کہنا تھا، یہ خوش ہو گیا، کہنے لگا حضور یہی امید تھی آپ سے، مصیبت میں آپ ہی تو کام آتے ہیں، مصیبت کے وقت میں آپ ہی کام آتے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ بوڑھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹائم گزر گیا تو ہم کہاں سمجھ کے کیا کریں۔ جوانوں کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی۔ عورتیں مردوں کا لباس ہے، تو چاہیے کہ مرد بھی اپنے آپ کو لباس کی طرح پیش کرے، اور چاہیے کہ عورتیں بھی اپنے آپ کو سجا کے رکھے، تاکہ اس کے شوہر کی نگاہ کہیں اور نہ بھٹکے اور نہ پھرے۔ جب پڑے نظر تو تیری طرف پڑے، جب اٹھے نظر تو تیری طرف اٹھے۔ دیکھو محبت کا کیسا خوشگوار رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے،